اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کراچی پاکستان اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان سید عمران مہدی نقوی حاضر خدمت ہے۔ سیرت معصومین کے عنوان سے پیش کی جانے والی سیریز کا ایک اور پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ مسلسل گفتگو ہے عصمت کے حوالے سے، معصومین کے حوالے سے، مستقل ثواب حاصل کیا جا رہا ہے، ایمان کو جلا بخشی جا رہی ہے، معرفت کے دریچے وا کیے جا رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس گفتگو کے نتیجے میں ہمارے کردار کو بھی اتنا ہی اعلیٰ بنا دے جو حق ہے۔ آج گفتگو ہے ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کے حوالے سے جو آسمان امامت کا ایک درخشندہ ستارہ ہیں، جو سلسلہ عصمت و طہارت کی 11ویں اور سلسلہ امامت کی 9ویں کڑی ہیں، ہمارے اور آپ کے نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہماری خوش نصیبی رہی اس ساری سیریز میں کہ ہمارے ساتھ بہت معزز اور معتبر نام شریک گفتگو رہے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں بارگاہ خداوندی میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ اہل بیت ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں ایک بہت معزز اور محترم نام ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ آپ حضرات ان کو جانتے ہیں، پہلے سن چکے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ جب بھی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں وہ تشریف لاتی ہیں۔ کراچی کی اہم ترین درسگاہوں سے واقف مدرس، بہت اہم نام، محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ معصومہ شیرازی صاحبہ، سب سے پہلے آپ کا شکر گزار کہ آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں، اور یہ تو سعادت کی بات ہے کہ ہم معصومین کے ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے نویں امام، سرکار کی ولادت کے احوال، 8ویں امام کا زمانہ، جیسا کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ چکے ہیں کہ سرکار کو ولی عہد بنایا گیا 8ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اس کے پیچھے سیاسی محرکات تھے، وہ سب بیان ہوئے۔ حالات قدرے تبدیل ہوئے ہیں لیکن دشمنی یکساں ہے، ویسی ہی ہے کہ جیسی چلتی چلی آ رہی ہے اہل بیت کے خلاف۔ 8ویں امام کا سن خاصا زیادہ ہو گیا تھا اور آپ کی اولاد نہیں تھی، تو ایک مرتبہ پھر لوگوں نے تانے دینا شروع کیے، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح حضور اکرم رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کی ولادت ہوئی اور آپ تنہا فرزند ہیں۔ کیا ماحول تھا 8ویں امام کے لیے؟ کس قدر خوشی کا باعث تھا آپ کا آنا؟ سب سے پہلے تو خدا بار بار کوثر کی تفسیر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ کل آس بن وائل کے تانے کے جواب میں خدا نے انا آتینا کل کوثر کی آیت کو طلوع کیا اور بتایا کہ ہم ہی ہیں جو کثرت کے مالک ہیں، خدا چاہے جس کو کثرت عطا کرے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مولا کو دوبارہ ایک دفعہ پھر 8ویں مولا کو 8 سال تک تقریباً بیٹا اولاد نرینہ نہیں تھی، تو لوگ لاولد کہتے تھے، اسی طرح جس طرح رسول کے دل کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو ابتری کا تانا تو ان کے لیے ہے جو واقعاً ابتر ہے، اور جب یہ تانا ملتا ہے اس وقت تک کوثر کی تفسیر سامنے آتی ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، اور جو شماریات کے ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس انا آتینا کل کوثر کی یہ دوسری تفسیر امام محمد تقی، ان کے خدا نے اتنی کثرت عطا کر دی کہ پچھلے تمام اماموں کی جتنی اولادیں ہیں اور اگلے امام محمد تقی امام رضا کی جتنی آگے اولاد ہے وہ نسبتاً زیادہ تعداد میں ہے، حالانکہ امام کم ہے آگے، مگر اولاد کے حوالے سے جو شماریاتی سلسلے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کوثر کی جو تفسیر ہے رضوی، نقوی، تقوی، وہ زیادہ ہے جی۔ اور نقوی اس وقت پاکستان میں اس وقت نقوی جو ہے وہ اس وقت بہت وہ کوثر کی تفسیر بنے ہوئے۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو نویں امام کی ولادت، لوگوں کے دل میں کچھ وہم بھی ہیں، کچھ خوف بھی ہے، جو چاہنے والے ہیں ان کے دل تھوڑے سے مضطرب بھی تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بات تو یقین کی ہے کہ جن کو یقین ہوتا ہے وہ مضطرب نہیں ہوتے۔ ان کو یقین تھا کہ جیسے سلسلہ سرکار بیان فرما گئے وہ آگے بڑھے گا۔ تو جب نویں امام کی ولادت ہوئی ہے، 8ویں امام کس قدر خوش تھے؟
امام کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہونی چاہیے کہ خدا نے ایک دفعہ پھر اپنے نانا رسول کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، اور آپ کی آغوش میں وہ مبارک چاند اترا ہے کہ جس نے آ کر اس معجزے کو منوانا ہے کہ 5 سال کی عمر میں امام زمانہ نے امامت سنبھالنی تھی اور خود سامنے نہیں ہونا تھا، اور اس امام کی وکالت میں اس امام نے کم عمری میں معجزے دکھا کر ثابت کیا کہ اگر آج 8 سال کا محمد تقی امامت کو اپنے علم سے منوا سکتا ہے تو کل اگر مہدی موجود نہ ہو، وہ محمد موجود نہ ہو، تو یاد رکھنا کہ جس طرح آج میں 8 سال کی عمر میں تخت امامت پر اپنی اس حیثیت کو ثابت کر چکا ہوں، اس کے اپنے امام زمانہ کے لیے ایک مثال، ایک لاجواب لا مثال دلیل برہان قائم کی میرے مولا نے۔ اور جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں بچپنا ہے، اور یہ اضطراب جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ اضطراب نہیں ہونا چاہیے، یقین کی منزل، مگر ایک اور مسئلہ ہے، مومنین جو تھے وہ اپنے امام سے علم کے متمنی ہوا کرتے، جو کچھ پوچھیں سلونی قبل ان تفقدونی کے سارے وارث ویسے ویسے جواب دیتے چلے جائیں۔ شیعوں کی طرف سے امام پر جو اعتراض نہیں تھا، حج کے موقع پر 80 شیعہ علماء جمع ہوئے اور ہزاروں تشنگان علم جو دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا یہ امام بھی اسی علم کی اسی مسند پر موجود ہے۔ 30,000 سوالوں کے جواب دینے والے 8 سال کے امام نے ثابت کیا۔ میں اس طرف بالکل آ رہا ہوں، میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ 8ویں امام کے کچھ، جیسے ہمارے ناظرین ملاحظہ فرما چکے ہیں، کچھ سیاسی پس منظر بھی بیان فرمائیے گا جو امام کی ولادت کا زمانہ ہے، 9ویں امام کی ولادت کا زمانہ، مختصراً سیاسی پس منظر آپ اگر بیان فرما دیں تو میں وہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اصل میں بنو عباس اور بنو امیہ کی آپس میں جس طرح سے سیاسی رقابت تھی، ہر کوئی اپنے حق کو جتانے میں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں اور سیاسی طور پر مضبوط ہونے کے لیے طاقتور کوششیں کر رہا تھا۔ ہارون رشید نے اسی سلسلے میں امام کو بلایا اور عزیز بنایا، جس کے جواب میں آپ نے مولا نے فرمایا تھا کہ میں یہ عہدہ عزیز مصر کی طرح قبول کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو ایک عجیب سی سیاسی صورتحال تھی جس میں مولا کو لے جا کر یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کو اس کا جائز حق دلوانے کے لیے کوشاں ہیں، اور اس سلسلے میں مولا کو بلوایا گیا، اور وہ جس طرح سے آیت ہے کہ مکروا و مکر اللہ، کہ تم اپنا مکر کرو، خدا اپنا تم سے بڑا مکر کرنے والا۔ تو امام نے جس طرح سے مولا کو بلوایا گیا اور نظر بند کرنے کی نیت سے بلوایا گیا، اس کے 2 جواب مولا کی سیاسی زندگی میں سیاست کے حوالے سے بہت سے چہرے ہیں ائمہ کے، کیونکہ وہ ولایت کے تخت کے وارث ہیں، دنیا کائنات کے اصل بادشاہ تو وہی ہیں۔ تو اگر ہم مولا کی زندگی کو دیکھیں تو 2 مقابلے کیے اس کے جواب میں جو سیاسی حالات چل رہے تھے، جس میں یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ہم آل محمد سے زیادہ محبت کرنے والے، ان کے علم کے قدردان، ان کے حق کے وارث بننا چاہتے ہیں۔ تو مولا نے ایک تو راستے میں نیشا پور میں جو مولا نے مسلسل حدیث کا علم دیا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی شرطها و شروطها وانا من شروطها۔ 23,000 محدثین نے قلم اور دوات لے کر 3 دن اور 3 رات تک وہ علم رکھا جو 1400 سال کا راستہ طے کر کے آج ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد وہاں نظر بندی کا جو سلسلہ تھا، آپ کو بٹھایا جاتا تھا دربار میں اور سوال کروائے جاتے تھے اس نیت سے کہ کسی دن مولا عاجز ہوں گے، اور مولا اس لیے جواب دیتے تھے کہ مجھے تو یوں چشم تصور میں اگر دیکھوں تو میں دیکھتی ہوں کہ اس دربار میں جس میں مولا روز آتے تھے تو کیا مومن نہیں آتے ہوں گے، اور جب جب علم کا کوئی نیا معجزہ سامنے آتا ہوگا تو کیا نعرے نہیں اٹھتے ہوں گے، مومنین موجود ہوتے ہوں گے جو اپنے مولا کے علم کو دیکھتے ہوں گے، جو کرنا چاہتے تھے، کاٹنا چاہتے تھے ائمہ کو لوگوں کے ساتھ سے۔ امام کو قصر میں نظر بند تھے، لوگوں سے ملنا ممکن نہیں تھا، مگر جو دربار میں چہرے کی شناخت اور چہرہ اپنی علم کے زبانی جو تعارف کرواتا تھا اور جو ملاقات کرتا تھا، وہ ملاقات وقتی نہیں تھی، وہ ملاقات روبرو ملاقات نہیں تھی، یہ وہ ملاقات تھی جو صدیاں رضا سے ملاقات کر رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب مولا کو شہید کروا دیا گیا، جب اور دشمن کے پاس کچھ نہیں غریب رہتا۔ الوطنی میں سرکار کی شہادت ہوئی ہے 8ویں اور یہ غریب الوطنی ہم غربت کے معنوں میں لیتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ امام کی وہ سلسلے تھے کہ خائف ہو کر مکار دشمن کبھی مرواتا نہیں ہے، نہ اونچی آواز میں گالی دیتا ہے معاویہ کی طرح، وہ اندر سے اپنے سلسلے کرتا ہے، مگر جب وہ مارنے پر اتر آئے، معاویہ کی طرح گالی پر اتر آئے، تو سمجھ لے کہ اس وقت
سب کچھ تمام ہو چکا ہے، اس کا ضبط جواب دے چکا ہے. بالکل. تو ائمہ کے جو سلسلے تھے وہ کم نہیں تھے. امام غریب الوطن ضرور تھے، مگر ایسے سیاسی جوابات امام کے پاس موجود تھے، اور اس طریقے سے مولا نے اس دربار میں رہ کر ایسے ایسے علم کے مسئلے حل کیے، اور ایسے ایسے لوگ جو قدموں میں گر کر، نصرانی آ کر قدموں میں گر کر مومن شیعہ ہو رہے ہیں. بالکل. ایسے معجزے دکھا رہے ہیں بالکل کہ خائف ہو کر قتل کرنے پر. اب جب قتل کر چکے تو اب دنیا اور سیاست کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم نے قتل نہیں کیا، ہمارا قصور نہیں ہے، ہم تو ان کی اولاد کا بھی اسی طرح سے احترام کرتے ہیں. وہی یہی اس میں سلسلے سوال میں کر رہا دوبارہ بلایا گیا مولا یہی کو. میں سوال کر رہا ہوں کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت کم وقت گزرا ہے نویں امام کا، بہت کم وقت گزرا ہے آپ کے پدر بزرگوار کے ساتھ. یعنی امام جس سے سن و سال میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آنا نہیں ہوا. جب 8ویں امام کی شہادت ہوئی ہے تو 9ویں امام کا سن و سال غالباً تقریباً 8 سال کا تھا، لیکن یہ کوئی 4-5 سال کا عرصہ اپنے والد کے بغیر گزرا ہے. اچھا، سرکار نے امامت سنبھالی 9ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ حاکم وقت یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے قتل نہیں کیا، یہ ایک سیاسی چال تھی. اور پھر اس نے 9ویں امام کا بھی احترام لیکن کیا. اہل سنت کے اکابر علماء اس بات کو مانتے ہیں، جی، دونوں کی شہادتیں، دونوں ائمہ کی شہادتوں کو مانتے ہیں کہ زید خورانی سے ہوئی اور بادشاہ وقت کی پوری نیت کے ساتھ ہوئی. بس اللہ کرے کہ یہ بھی مان لیں کہ جس نے کیا وہ غلط کیا. یہ تو مانتے ہیں کہ کیا، لیکن خدا کرے یہ بھی مان لیں کہ جس نے کیا وہ غلط کیا. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جب حاکم وقت نے احترام اور اکرام کیا 9ویں امام کا، حالانکہ اس میں کوئی عقیدت شامل نہیں تھی، وہ بھی ایک سیاسی بات تھی، تو کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض اٹھا اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے. اس کے جواب میں ایک مناظرہ ہے، اور بڑا خوبصورت مناظرہ ہے، کس طرح امام نے اپنی امامت کو بچپنے میں ثابت کر دیا اور بتا دیا کہ امام جو ہے وہ کسی سن و سال کا محتاج نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ نے گفتگو میں فرمایا ہمارے سننے والے ناظرین کے لیے. امام رضا علیہ السلام نے بھی جب بار بار مومنین کو یہ بتایا کہ میرے بعد محمد تقی امام ہوں گے، تو ساتھ یہ بھی مثال دے کر بتایا کہ جس طرح عیسیٰ گہوارے میں نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو امامت اسی طرح سے ہے. انی عبداللہ تانی الکتاب وجعلنی نبیہ. جی تو منصوص من اللہ عہدہ ہے امامت، تو اس لیے اس میں سن و سال کا کوئی فرق نہیں ہوتا. جیسے پچھلے پروگرام میں آپ فرما رہے تھے کہ صحابیت کی جو بڑی عمر ہے وہ امامت کے بچپنے سے بہت کمتر ہوا کرتی ہے، وہ کوئی عزت کا فخر کا باعث نہیں ہے. تو مولا کی جو بچپنے کی امامت تھی، اس نے 2 قسم کے محاذ کھڑے کیے مولا کے خلاف. ایک تو اپنے شیعہ، اچھا، ایک تو فرقوں میں بٹے ہوئے شیعہ تو وہ الگ، جو اپنے شیعہ تھے وہ پریشان تھے، کیونکہ ارد گرد سے لوگ انہیں کہہ رہے تھے، جو سیاسی جاسوس تھے، کہ بھئی اتنا چھوٹا بچہ تمہارا کس طرح سے رہنما ہو سکتا ہے. عقلی طور پر تو مطلب جو لوگ عقل کے پیمانوں پر پرکھتے ہیں اور یقین کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے، بات وہی یقین کی آ گئی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو عقل کے پیمانے میں نہیں آتی وہ ہیں. افتخار عارف صاحب کہتے ہیں نا، نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے عشق کیوں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقین کی تو اور کھیل ہوتے ہیں. تو وہ مومنین بھی پریشان تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ امام اپنے امامت کی دلیل پیش کریں. اب ایک تو یہ محاذ ہے اپنوں کا محاذ، اپنوں کی طرف، اور غیروں کا محاذ بھی موجود ہے. اب وہاں پر جو سیاسی مسئلہ ہے بادشاہ کے ساتھ، جس مناظرے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے اگر پیچھے سیاسی عوامل کو دیکھا جائے تو ایک عجیب صورتحال ہے. اب یہاں تک تو لے آئے ایک چھوٹے 8 سال کے کم سن بچے کو اپنے عمر سے بڑی بیٹی ام الفضل کا رشتہ دے کر مامون، یہ تو اس قابل ہو گیا کہ مولا کو بھی وہی عزت دار منصب پر بٹھا دے. اور ادھر جو سیاست کار تھے، جو ارد گرد ان کے عادات تھے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ اگر شوہر بیٹی کا شوہر بن چکا ہے تو کل شاید یہ تخت بادشاہت پہ نہ بیٹھ جائے. اب انہوں نے اعتراضات شروع کیے ان کی عمر پہ. اب یہاں پر دوبارہ مامون پھنس گیا، حالانکہ وہ پہلے تجربہ کر چکا تھا کہ تقی کے بابا کو ممبر پہ بٹھا کے وہ دیکھ چکا تھا کہ کس طرح سے ضلالتیں سہنی پڑی، کس طرح سے روز سلونی کے معجزے برداشت کرنا پڑے. وہ اب بالکل اس کے حق میں نہیں ہوگا کہ دوبارہ امام کو لوگوں کے سامنے سامنا کروا دیا جائے. کہنے کا میرا جی چاہ رہا ہے، جیسے کہ مامون کے حوالے سے آپ نے بات کہی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مامون جب کبھی تنہائی میں بیٹھا ہوگا تو اس نے سوچا ہوگا اس میں دونوں طرح میرا فائدہ ہے. وہ فائدہ اس طرح سے ہے کہ اگر تو یہ جوابات نہ دے سکے تو آل محمد کا رتبہ کم ہو جائے گا،
اور اگر انہوں نے جوابات دے دیے تو ہماری عزت بڑھ تو جائے میں یہ کہوں گا کہ دیکھو جو میں کہتا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا. جی تو اس صورتحال میں اس کا سیاسی طور پر دونوں طرح سے فائدہ ہو رہا ہے کہ اگر جواب نہ دے تب بھی اس کی ایک فتح ہے, اور اگر جواب دے دے تب بھی وہ دنیا کے سامنے کہے دیکھو میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ کسی اقتصادی علم کے محتاج نہیں ہے. جی ارشاد فرمائیے. تو اس سلسلے میں مطلب لوگوں نے جب اعتراضات کیے تو اس نے مولا کو کہا کہ آپ پوچھئے ان سے, آپ علم رہبر کا سب سے بڑا, رہنما کا, امام کا, یا بے شک داماد کا سب سے بڑا اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے کہ وہ بیوی سے نسبتاً بڑا اور آپ کے اسٹیٹس کے مطابق ہو. تو یہ تو اسٹیٹس میں ہم سے بہت بڑے ہیں, یہ تو امام کی اولاد ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آؤ اگر امام کا بیٹا میرا داماد ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا افتخار ہو سکتا ہے, تو آؤ ان سے سوال کرو, پوچھو ان سے. اب وہ پہلا تجربہ بھی موجود تھا کہ یہ کبھی بھی سوال کے جواب دینے میں ہچکچائیں گے نہیں. اب قاضی القضات کو تشریف لے آئے ہیں مولا کے سامنے, اور وہ کیا جانے کہ قضاوت کیا ہے, وہ علی کا جو پوتا ہو اسی کو معلوم ہے کہ عدالت کیا ہے اور قضاوت کسے کہتے ہیں. بے شک بے شک. وہ عدل کیا ہے جہاں مجرم خود آ کر کہتا ہے مجھ پہ حد جاری کرے, اور مجرم کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو یہ کہتا ہے خدا کی قسم علی نے مجھے پاک کر دیا. اب اس عادل دادا کا پوتا موجود ہے اور قاضی القضات تشریف لے آئے. ایک عجیب سلسلہ, اور اس مناظرے میں بے شمار ایسے سوالات اس طرح سے کہ, اور مولا کا طریقہ کار اب دوبارہ بدلا. امام نے کبھی ایک طریقہ نہیں رکھا, بتایا کہ ہم اس وقت کے مطابق اپنے سلسلے تبدیل کرتے ہیں. امام رضا فقط جواب دیتے تھے اور لوگ متاثر ہو کر, بہت سے لوگ, ہندی طبیب کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ مومن ہو گیا جب اس کو اسرار بدن بتائے مولا نے, تو اس نے کہا میں طبیب ہوں, یہ امام تو اسرار خلقت سے واقف ہے, اور مومن ہو گیا. تو یہ سلسلہ یہاں تک تھا. اب جب مولا کے اندر ایک نیا طریقہ ہم سیاسی سامنے آیا کہ مولا صرف سوال کے جواب نہیں دیتے تھے بلکہ مخاطب سے پھر سوال کرتے تھے کہ اب تو جواب دے. یہ بتانے کے لیے کہ تم کس نااہل کو کس کے سامنے لے آئے ہو. واہ 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 واہ. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ آدھا علم تو سوال میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اور بحیثیت مدرس آپ یہ بات سمجھتی ہیں, جانتی ہیں کہ کلاس میں اگر 40 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوں تو سوال ہی بتا دیتا ہے کہ کس اسٹوڈنٹ کا کیا لیول ہے. تو یہ نویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک خاصہ ہے, اور آپ کے جوابات دینے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ آپ سوال کرنے والے کا لیول بھی بتا دیتے ہیں کہ تیرا سوال کیا ہے. روایت میں پورا منظر کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں, پھر بات کو آپ آگے بڑھائیے گا. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اعتراضات اٹھے تو پھر بہت خوبصورت نشست کا اہتمام کیا گیا, اور دربار میں اعلان عام تھا کہ جو چاہے آ جائے. ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں تو علماء کے لیے تھیں, اور یہ بھی تاریخ اسلام کا ایک المیہ ہے کہ علماء ہمیشہ دربار میں رہے ہیں. اور یحییٰ ابن اقسم کی جو مسند تھی تو ویسے ہی خوبصورت ترین مسند اعلیٰ امام کے لیے تھی. تو لوگوں کے لیے یہ ایک بہت عجیب و غریب بات تھی کہ ایک طرف اتنا چھوٹا بچہ اور دوسری طرف قاضی القضاء, جس کو آج کل کے دور میں چیف جسٹس کہا جائے تو بچوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ جو سوال اس نے کیا وہ حج کے متعلق تھا, یہ سوچ کر کہ حج کے جو مراحل ہیں, مسائل ہیں, جو معاملات ہیں فقہی, وہ عموماً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے. تو سوال غالباً یہ تھا کہ حالت احرام میں اگر شکار کیا جائے تو اس کا کفارہ کتنا ہوتا ہے. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے خیال میں بہت بڑے عالم نے بہت مشکل سوال کر لیا, اور یہ چھوٹا سا بچہ کیا جواب دے گا. اور اس کو ایسا جواب مولا نے, کافی طویل جواب ہے, اگر فرمائیے آپ لفظوں میں کوئی ہیر پھیر نہ ہو جائے, آپ اس کے اندر کتاب سے اس کو باقاعدہ تلاوت کر سکتے ہیں. بڑے لمبے جواب ہیں, اور وہ حافظے سے متعلق ہے. جی ہاں, وہ بڑے وہ اس میں شرائط امام نے پوری پھر ارشاد فرمائی ہیں, اور امام نے کہا کہ تیرا تو سوال ہی نامکمل ہے. پہلے تو سوال تو مکمل کر, پہلے یہ تو بتا کہ جو احرام تھا وہ حج کا تھا یا عمرے کا تھا, یہ جو شکار کیا گیا ہے یہ کسی چوپائے کا تھا یا پرندے کا تھا, شکار کرنے والے نے پہلی دفعہ شکار کیا یا اس سے پہلے بھی شکار کر چکا ہے, وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے یا نہیں ہے. یہ تو ساری شرائط بتائے گا تو میں تیرے سوال کا جواب دوں گا. جب وہ عاجز ہو گیا, جی جب وہ عاجز ہو گیا اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے تو پھر امام نے سوالات بھی دہرائے اور ان کے جوابات بھی دہرائے, اور کہا کہ ہر صورت کا کفارہ جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر آل محمد کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. یہ امام کا بچپن ہے کہ جس میں, یعنی بچپن میں تاریخی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ورنہ امام تو امام ہی ہوتا ہے جیسا کہ میں اپنے ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں ذمہ داریاں سنبھالی ہیں, اور اس کے بعد پھر حکومتوں کا رویہ کیا رہا آپ کے ساتھ. کتنے دن آپ بغداد میں رہے,
اس زوجہ کے ساتھ جو ایک خلیفہ کی بیٹی ہے، اس عرصے میں آپ کا طرز عمل کیا شاہانہ ہوا؟ کیونکہ آپ تو خلیفہ کے داماد ہو گئے، تو ہر طرح کی آسائش سہولت آپ کو مل گئی، تو آپ کا طرز زندگی تبدیل ہوا؟ طرز زندگی بے شک تبدیل ہوا، مگر یہ طرز زندگی میل نہیں کھاتا آل محمد کے ساتھ۔ واہ، وگرنہ فاطمہ فدق کی مالکہ اگر پیون بھری چادر پہنتی ہے تو یہ ان کے اسوے کا اعلان ہے۔ واہ، اس لیے مولا نے بغداد کو خیر آباد کہہ دیا، واپس مدینہ پلٹ آئے کہ وہ بادشاہوں جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے جو نظر بندی میں موجود تھی۔ نظر بند تھے مولا، نظر بند تھے، کسی انسان لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، لوگوں کو ان سے ملنے کی کبھی کبھار، اور یہ روزانہ کا معاملہ اب نہیں تھا۔ امام رضا کے دور میں تو روزانہ مولا تشریف لاتے تھے دربار بے میں، شک بے شک، اور یہ پہلے سے خیال تھا کہ کسی دن عاجز ہوں گے تو ہم شیعوں کو بددل کریں گے ان کے امام کے خلاف، مگر امام کے حوالے سے یہ نہیں تھا۔ اور امام کی چونکہ عمر کم ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 25 سال کی عمر میں جانا بھی تھا، جانا بھی ٹھہر چکا تھا، بالکل ٹھیک، اور امام تو اول و آخر کے علم جانتے ہیں، انہیں معلوم تھا، اس لیے امام کے حوالے سے ہمیں مناظرے بہت ملتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا، یہاں تک کہ ایک مناظرے کا جو ذکر ہے جس میں شیعوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے کچھ علمی طور پہ ہم اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں، تو حج کے موقع پر 80 بہترین شیعہ علماء جمع ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں مومنین جمع ہوئے، اور سوال شروع ہوئے، 30,000 سوال، 3 دن کی مجلس، 30,000 سوالات، 30,000 سوال، یہ ہم زبانی کلامی کہہ رہے ہیں، مگر ایک ایک سوال اور اس کا کتنا کتنا جواب، اور کس کس طریقے سے جواب، جس طرح آپ نے کہا ایک سوال کے لیے مولا نے 20 سوالوں میں تقسیم کیا ایک سوال کو، بالکل ایسے، تو یہی سلسلہ ہے۔ اگر آپ وہ مناظراتی سلسلے ڈھونڈیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سوال، اور کیا شان تھی اس مناظرے کی، ان 3 دنوں کی، کمال تھا واہ، کہ مولا کسی سوال کرنے والے کو جواب دیتے تھے، کسی بغیر سوال کیے ہوئے کہ چہرے سے سوال پڑھ کے جواب دینا شروع کرتے تھے کہ سن ہے شخص، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں سبحان بغض کے مارے ہوئے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مگر مجمع کے ڈر سے نہیں بولتے، سبحان اللہ، کئی ایسے ناصبی بھی موجود تھے، مولا نے اندر سے ایک ایک چہرے کو شناخت کیا اور ان کے سوالوں کو شناخت کر کے، کیونکہ اس کی اولاد سے تھے، واہ، اس کی اولاد سے تھے کہ جو بغیر لکھے ہوئے پڑھتا تھا، واہ واہ واہ، اور فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں تک نسب کھولتا چلا جاتا تھا۔ بالکل، تو یہ اس مناظرے کا ایک عجیب چشم تصور ہے کہ مولا کئی ایسے چہرے جو پیچھے چھپے بیٹھے تھے، جن کے چہروں پر بغض کی زردیاں چھائی ہوئی تھی، ان کو دیکھ دیکھ کر مولا کہتے تھے کہ اے فلاں ابن فلاں، تو اپنے سوال کا جواب سن۔ واہ واہ واہ، بہت ہی اور خوبصورت، ساری زبانیں، الگ الگ زبانیں، کیونکہ حج میں آپ کو معلوم ہے صرف عرب تھوڑا ہوتے ہیں، پورا ایک بین الاقوامی اجتماع ہوتا ہے، ہر زبان میں جواب دیتا ہوا امام، واہ واہ، ایک عجیب تحیر ہے واہ، کہ بوڑھے کھڑے ہیں اور 8 سال کا بچہ ہے جو مسلسل عیسیٰ کے معجزے کو دہراتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز بیان، بڑی خوبصورت گفتگو، اور امام کے مناظرے، یقیناً بحیثیت مدرس میں یہ بات کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ جب کوئی طالب علم ہم سے سوال کرتا ہے اور ہم اس سے جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیں اور پھر وقت آنے پر جواب دے دیں تو ہمیں قابل استاد تصور کیا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے جواب تو دے دیا، لیکن آل محمد کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو سوال بھی بتا دیتے ہیں اور پھر جواب بھی بتا دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اے شخص تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب اس گھرانے کا وارث آئے اور ہم اس سے بیٹھ کر کسب علم اور اکتساب فیض کر سکیں۔ گفتگو کا سلسلہ یقیناً جاری ہے، مناظروں کا ذکر آپ نے کیا اور وہ منظر نگاہوں میں آ گیا کہ کس طریقے سے لوگ سوالات کرتے تھے اور باب مدینۃ العلم جوابات در جوابات دیتا چلا جاتا تھا۔ مجھے فرمائش ہوئی کہ جو مناظرہ امام محمد تقی علیہ السلام کا یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ تھا، اس کی تمام شرائط اگر بیان کر دی جائیں تو ہمارے سننے والے آل محمد کے چاہنے والے اس سے لطف اندوز ہوں گے، تو میں وہ تمام شرائط جو کہ امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں پوچھی تھیں کتاب سے پڑھ کر اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یحییٰ ابن اقسم اس زمانے کا قاضی القضہ، جب اس نے سوال کیا کہ حالت احرام میں شکار کا کفارہ کیا ہے، تو اس شخص کے جواب میں امام فرماتے ہیں کہ جس نے حالت احرام میں شکار کیا ہو اس کے لیے کچھ باتیں پہلے طے کرنی پڑیں گی، تیرا سوال نامکمل ہے۔ امام فرماتے ہیں مسئلے کی صورت واضح کر کہ شکار حرم کے اندر کیا گیا یا حرم کے باہر کیا گیا، شکار کرنے والا اس کی حرمت کی خبر رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، شکار کرنے والے نے یہ عمل عمدن انجام دیا ہے یا غلطی سے انجام دیا ہے،
شکار کرنے والا غلام تھا یا آزاد تھا، جس چیز کا شکار کیا گیا وہ پرندہ تھا یا چوپایا تھا، اس نے پہلی بار ایسا کیا تھا یا دوسری بار؟ پھر امام فرماتے ہیں کہ شکار کے بعد وہ اپنے فعل پر پشیمان تھا یا پھر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ امام فرماتے ہیں یہ بھی واضح کر کہ شکار دن کی روشنی میں کیا گیا ہے یا رات کے اندھیرے میں کیا گیا ہے، اور یہ بھی واضح کر کہ احرام عمرے کی نیت سے باندھا گیا تھا یا حج کی نیت سے باندھا گیا تھا، اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں کفارہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے باب مدینۃ العلم کا علم کہ جہاں لوگ انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں، سوال کرنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ میں سوال کیا کروں۔ امام سوال بھی بتاتے ہیں اور اس کے جواب بھی بتاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ایک مسئلے میں حاکم وقت اس وقت پریشان ہوئے کہ جب چور پر ایک حکم جاری کرنا ہے فقہ کی روشنی میں کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ جی کہاں سے اور کدھر سے حکم جاری کیا جائے کہ ہاتھ کٹے۔ تو امام ہی علیہ الصلوۃ والسلام سے رجوع کیا، امام نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ چور کے لیے کیا حکم ہے شرع کا؟ چور انسان ہے، ٹھیک ہے، بیماری سے نفرت کرو، بیمار سے نہیں۔ واہ، ائمہ کا سلسلہ جو تھا وہ بہت اچھا جملہ ہے آپ کا، بہت اچھا جملہ ہے۔ امام زین العابدین نے حضرت علی اکبر کے قاتل کو کہا تھا کہ یہ گناہ، اس نے پوچھا تھا کہ مولا بتائیں یہ میرا گناہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو کہا نماز وتر پڑھا کرو۔ واہ، تو جناب زینب نے کہا کہ یہ کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امام وقت ہوں، میرا وہ معموم ہے، مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں نے جواب دینا ہے۔ یہ الگ بات کہ خدا اس کو ایک نماز وتر کی توفیق عطا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، تو یہ بتانے والے ہیں، یہ سلسلے کرنے والے ہیں، انسان سے محبت کرتے ہیں اور انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ تو مولا نے انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہ انگلیاں کاٹی جائیں تاکہ وہ نماز کے اعضاء قائم رہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے امور بھی سر انجام دے سکے۔ اور یہ کمال ہے، یہ ائمہ کا کوئی فقہی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مولوی فقہ کو فقہ کی نظر سے دیکھتے ہیں، امام فقہ کو انسانی نظر سے دیکھتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس کا انسانی فلسفہ کیا ہے، ساتھ فلسفہ بیان فرمایا، یعنی بغیر منطق کے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور وہ منطق انسانی منطق ہوتی ہے، انسانیت اور آدمیت کی منطق پر بات کرتے ہیں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے کی منزل تو انسان ہونے کی ہے۔ جی بالکل، اور اچھا انسان جو نہ بن سکے وہ اچھا مسلمان کیا بنے گا؟ اور یہ اچھا انسان ہی بنانے آئے تھے۔ واہ، جیسے کسی شاعر سلیمان ابو ذر کی طرح کے مسلمان بنانے آئے بڑے تھے۔ خوبصورت اشعار ہیں کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ وہ امام کے جو مشکلات کو حل کر رہا ہے ہر طرح سے، اور کریم ابن کریم ہے، سبحان اللہ، جو آ جائے اس کے لیے عطا ہی عطا، اور اسی لیے آپ کا ایک لقب جواد بھی قرار پایا۔ اس جواد کے معنی کیا ہیں؟ جود سے نکلا ہے، جود و کرم، سخاوت، واہ کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ واہ، علی کے خطبے کا جملہ ہے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھ علی کو سخی نہیں کریم پیدا کیا۔ واہ، پوچھنے پر بتایا کہ سخی وہ جو مانگنے پر دیتا ہے، کریم وہ جو بن مانگے دیتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ جود و کرم، جود و سخا کے وہ اہل عرفان سلسلے ہیں جو کریم ہیں، کریم ابن کریم، بن مانگے دینے والے، بن مانگے ہدایت بانٹنے والے۔ واہ، ایک کمال ہے، یعنی یہ جود و کرم کے حوالے سے یہ ایک امامت کی صفت بھی ہے، کریمی۔ بے شک بے شک، یوں تو یہ ہے کہ یہ سارے ہی جواد ہیں اور یہ سارے ہی رضا ہیں، یہ سارے ہی باقر ہیں، یہ سارے ہی صادق ہیں، اور کلو نا محمد ہے نا، ایک کی صفت سب پہ ہوگی۔ ایک کے ذکر، ایک کا فرمان اگر آپ کہنا چاہیں، معصوم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ہم میں سے کس نے کہا تو کسی کی، سب کلو نا محمد ہے، جن کے نہ فقہ میں کوئی فرق ہے، نہ ظہور میں، نہ نور میں، نہ فتوے میں، کسی میں کوئی فرق ذرہ برابر نہیں۔ 14 صحیح حیات کا دستور ایک ہے، فانوس مختلف ہیں مگر نور ایک ہے۔ پہنچ جائیں گے 12 راستوں سے موج کوثر تک، واہ، ہمارے راستوں میں کوئی پیچ و خم نہیں آتے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ مامون الرشید حاکم وقت ہے، اور ظاہر ہے کہ امام یہ جانتے بھی ہیں کہ اسی نے ان کے والد گرامی 8ویں امام کو زہر دے کر شہید کیا ہے۔ امام کا کیا رد عمل رہا ہے حاکمان وقت کے ساتھ؟ سیاسی حوالے سے دیکھیں تو امام موسیٰ کاظم سے چلے نا تو یہ ان باپ بیٹوں کا سلسلہ چل رہا ہے ہارون رشید سے۔ تو ہارون رشید جو تھا وہ سب سے زیادہ ان کو مسئلہ یہ تھا کہ امام مدینہ میں موجود ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اموال ان کے پاس لائے جاتے تھے، سوال ان سے کیے جاتے تھے،
حج کے یہی وارث تھے. بالکل. ایک بین الاقوامی پریس کانفرنس ہوتی تھی جس میں امام خطاب کرتا تھا, تو وہاں سے لوگوں سے نکالنا مقصود تھا. سب سے پہلے تو امام موسیٰ کاظم کے دور کا واقعہ ہے جو میں نے پہلے ایک پروگرام میں بیان کی تھی, کہ ایک شخص گیا جو مولا کا سے بغض رکھتا تھا, ناسبی تھا. اس نے جا کر بادشاہ وقت کو کہا کہ اس وقت ایک ملک میں 2 بیت المال چل رہے ہیں. تو اس نے جب پوچھا تو کہا جا کر حج پر دیکھ لو, اور امام کی شہادت کی وجہ بھی بنی. ہارون رشید آیا حج میں, اس نے دیکھا, حج میں دیکھا کہ کس طرح سے لوگ اموال, کوئی یمن سے سر پہ اموال کی گٹھڑی اٹھا کے مولا کے قدموں میں رکھ رہا ہے. ایک عجیب منظر تھا جہاں وہ کل ایمان چہرہ, آنکھیں ہیں کہ انوار 2 عالم کے نگینے, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, اور وہ ریشے سیاہ جس سے طلوع ہے رخ انور, گویا کہ شب قدر سے نکلا ہے سویرا. ایسا حسن یوسف کو دیکھا اور اس سلسلے کو دیکھا کہ بیت المال میں کس طرح سے اموال, اور یہ ایک ملک کی بات نہیں ہے بلکہ ہر علاقے سے آنے والا اس یوں کہ عالمی اسٹیٹ بینک ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ڈرتے ہوئے مولا کو, امام رضا کو بلوا لیا گیا, نظر بند کر دیا گیا, لوگوں سے ملنا ختم کر دیا گیا. امامت نے پھر اپنا کام کیا, امامت نے علم بانٹنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. جس کے لیے لوگوں سے ملنا ضروری نہیں, ممبر کی زینت بن گئے امام رضا. اور مسلسل اور امام رضا سے آپ کو معلوم ہوگا یون الرضا طب الرضا, یا رسول کی طب ہے, یا وہ طبیبوں کے جواب دیتے دیتے وہ لکھتے لکھتے 14 صدیوں کا سفر کرتے وہ لفظ ہم تک پہنچ گئے. بالکل. اور یوں سمجھیے کہ وہ ساری کتابیں جو لکھی گئی اس دور میں وہ مولا کے جوابات پر مشتمل ہے. بالکل. تو گویا آن لائن میرے مولا نے, جس میں کسی سے 1 to 1 ملاقات کی ضرورت بھی نہیں تھی, ممبر سلونی کے وارث نے اب وہاں اگر نظر بند کر دیا گیا تو علم کو صدیوں میں پھیلانا شروع کر دیا. پھر اسی طرح سے یہی سلسلہ امام محمد تقی کے ساتھ بھی رہا, کہ آپ کو بھی نظر بندی کی نیت سے کہ اب امام شہید ہو چکے ہیں تو لوگوں میں غم و غصے کی ایک لہر ہے, اور جو ان کا امام ہے وہ اپنے مستقر پہ کھڑا ہے, اپنے مرکز پہ موجود ہے. اس لیے یہ سلسلہ کیا گیا کہ دوبارہ سے وہی نظر بندی کے سلسلے کو دہرایا گیا, اور اب کی بار ایک نیا ہتھیار عورت کی صورت میں مولا پہ مسلط کیا گیا. اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کوثر کی بشارت دیتا ہے تو اس میں بیویاں اس کے ذیل میں نہیں آتی, نہ حسن کی بیوی, نہ جیسی جو بیویاں اس قابل نہیں تھی, وہاں کوثر کی کثرت نے اپنا معجزہ نہیں دکھایا. بالکل صحیح بات. اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے مولا کی, یہ جس کو ایک زنجیر بنایا گیا. جی ہاں, یہ شادی بھی ایک سیاسی سازش تھی. یعنی یوں میں سمجھ سکتا ہوں اپنی طالب علمانہ نگاہ میں کہ کہنے کو تو داماد بنایا جا رہا ہے لیکن دراصل ان کو قید کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. گھر میں دنیا یہ کہے کہ بھئی یہ تو داماد ہیں, اور ان کو لوگوں سے دور کرنے کی کوشش شان و شوکت سے رہ رہے ہیں, بادشاہ بن چکے ہیں, کسی سے ملتے نہیں, کسی کو وقت ملاقات نہیں دیتے. لیکن امام نے کبھی مولا نے فوراً چھوڑا بغداد کو. پھر بالکل صحیح ہے, آپ تشریف لے گئے واپس مدینہ. جس طرح امام رضا کو جب انہوں نے عزیز بنا کر, ولی عہد بنا کر جب لے کے جا رہے تھے تو ایک قسم کی حکومت کی پوری طاقت ان کے ساتھ تھی. وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے لیے بہت باعزت ہے. اس میں مولا نے ان سے ایسا کام لیا, کہا میں 3 دن نیشاپور میں رکنا چاہتا ہوں. انکار نہیں کر سکتے, ولی عہد ہے, ان کا حکم ہے. یہ 3 دن مولا نے علم میں صرف کیے, یعنی اس رشتے کا فائدہ اٹھایا. اسی طرح امام نے بھی اس رشتے کا فائدہ اٹھایا. یہ یک طرفہ ظلم نہیں ہے. یہاں سے ایسے وار پڑتے ہیں ان توحید کے منکروں پر, یوں میں کہوں گی ایسے وار پڑتے ہیں کہ یہ یا تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یا زہر پلا کر اس جان سے رخصت کر دیتے ہیں. حقیقت بات ہے کہ 8ویں امام کے بعد تو ہمیں یہ نظر آیا سلسلہ کہ ان کے بعد آنے والے ائمہ کی زندگی بہت کم ہے, حیات کا عرصہ بہت کم ہے, خود ہمارے کام زیادہ ہے. جی. اور اس بہت مختصر سے عرصے میں دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے دین کی حفاظت کی ہے. اگرچہ کہ کبھی تلوار نہیں اٹھائی, کبھی حاکم وقت کے خلاف خروج نہیں کیا, وہی ان پر ظلم کرتے رہے. آپ نے جیسے ایک اور بات بتاؤں, آپ تلوار نہیں اٹھائی, مگر ایک میرے مولا کا صحابی تھا,
اور بادشاہ نے اس کی پردے میں گفتگو سنی. سنتا تھا کہ بہت بڑا مناظرہ کرنے والا ہے امام موسیٰ کاظم کا شاگرد جس کو مولا نے تربیت کیا تھا. تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا بخدا اس کی زبان جو میں سن رہا ہوں یہ 1,00,000 تلواروں سے زیادہ بھاری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زبان کی تلواریں، زبانوں کو تلوار بنا دی. زبانوں کو تلوار بنا دیا. بڑی خوبصورت ترین باتیں، اور ظاہر ہے کہ مولا کے اقوال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مجھے اس موقع پر یاد آ گیا جب زبان کی بات ہوئی کہ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے لیکن اسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں. اس کا اٹھانا بہت مشکل ہے کہ کوئی اس کو سنبھال سکے. بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے اور گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. امام کا رویہ وہی ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد کا طریقہ ہے. آپ اپنا منصب امامت سنبھال کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ تشریف لائے ہیں مدینہ. ام الفضل سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر آپ نے شادی کی ہے سمانہ خاتون سے اور ان سے نسل آگے بڑھی ہے. ذرا امام کی اس شادی کے بارے میں تھوڑا سا کچھ سمانہ خاتون کے بارے میں جو کچھ آپ کی مطالعے میں ہو. شاید عمار یاسر کے قبیلے سے جی اس کا جی تعلق جی تھا. جی 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 بالکل تو صحیح. عمار یاسر اور میثم تمار یو عاشقان پاک تینت خدا رحمت کنت ان عاشقان پاک تینت را. تو یہ ایک عجیب و غریب وفادار قبیلے کے خاتون، اور خدا یہ بتاتا ہے بار بار ہر امام کی عجمی ماں یہ بتا رہی ہے کہ خدا کے ہاں فقط نسب نہیں، معیار تقویٰ ہے. سبحان اللہ. پاک باز عورتیں آئی ہیں جانے کہاں کہاں سے. اس لیے میں حاضرین کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ پاک بازی میں اور تقویٰ میں آگے بڑھیں. واہ واہ. تو پھر منزلیں آسان ہو جائیں گی، واہ. رتبے خود بخود چل کر آپ کے پاس آئیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام محمد تقی کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو 2 بڑے سلسلے ہیں مولا کے. جی ایک تو سب سے بڑے میں سمجھتی ہوں وکیل ہے امام زمانہ کے. بے شک. جتنے سلسلوں پر لوگ شک و شبے میں گرفتار ہو سکتے تھے امام زمانہ کے غیبت کبریٰ میں ان اور غیبت صغریٰ میں، ان تمام سلسلوں کو باقاعدہ طریقے سے سامنے ظاہر کر کے اس کو پریکٹس کر کے دکھایا ہے. واہ. خطوط ٹھیک ہے. امام کے زمانے میں شروع ہوئے کیونکہ نظر بندی کا سلسلہ تھا، ملنا ملانا مشکل تھا. امام رضا کے دور سے خطوط کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جو اب ہم خط لکھتے ہیں امام زمانے کو عریضے لکھتے ہیں. تو امام کے ساتھ چونکہ نظر بندی تھی، لوگوں کا ملنا ممکن نہیں تھا، تو لوگ خطوط لکھتے تھے امام کو. پھر امام رضا سے امام محمد تقی میں یہ سلسلہ بہت بڑھ گیا، بہت خطوط تھے. اور مطلب اس طرح سے کہ ایک انقلاب آ جاتا تھا. جس خطے میں مولا کا وکیل خط لے کر پہنچتا، وکلا اور خطوط کا سلسلہ، اس کو جس طرح پھر آگے چلتے چلتے امام علی نقی اور امام حسن عسکری میں تو کمال پہ پہنچ گیا نا یہ سلسلہ. مگر اس کی ابتدا امام رضا اور امام محمد تقی میں شروع ہو چکی تھی. سبحان اللہ. خطوط اور وکلا. سبحان اللہ. اوپر سے امام کی چھوٹی عمر میں غائب ہو جانا اور امامت کے منصب پر بیٹھنے پر اعتراض، اس کا جواب مولا نے اپنے ذاتی عمل سے دیا. واہ. تو یہ سارے سلسلے امام زمانہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جس طرح مولا حسن نے کربلا کا جتنا بھی سلسلہ بچھایا، مقدمہ تیار ہو گیا، مقدمہ حسن نے تیار کیا. بے شک بے شک. علی ولی اللہ کی صدا مؤذن نے امام حسن کے دور میں بلند کی. اللہ اکبر. اللہ مکار دشمن کی زبان سے گالیاں حسن کے دور میں، اور ان گالیوں نے قیامت تک کے لیے ان کو متون کر دیا. اور تاریخ کا طالب علم آج بھی جب شرائط حسن پڑھتا ہے تو حسن کی تلوار صورت قلم یہ بتاتا ہے کہ سب و شتم ولی اللہ پر کرنے والا معاویہ تھا. بس یہ بہت ہی اہم بات، جس سے ہم بات کو اس طرح جوڑ دیں گے کہ دیکھیے انہوں نے تو صلح کر لی کہ جنگ نہ ہو، خون نہ بہے، اور امن کا پیغام. یہی طریقہ ان کے اس فرزند کا بھی ہے جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب آپ مدینے میں قیام پذیر ہیں اور آپ کا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ کسی کا مال کھایا ہے، نہ کسی کو ناحق قتل کیا ہے، نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، کریم ابن کریم ہیں، اس کے باوجود بھی پھر معتصم آپ کا دشمن ہوا اور اس نے آپ کو پھر بلوایا ہے اور پھر آپ کے اوپر ظلم کیا ہے. یہ کیوں؟ اس کی وجوہات کیا بنی تاریخی اور سیاسی اصل میں مورخین کی خیانت 2 طرح کی ہوتی ہے. جی فرمائیے. ایک تو مورخ حقائق میں تبدیلی کرتا ہے، ایک مورخ حالات کو مسخ کر کے پیش کرتا ہے. ٹھیک. اب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے صرف ایک عورت کا چہرہ رکھ دیا گیا. اس کے پیچھے پس منظر میں بادشاہ وقت جو تڑپ رہا تھا کہ حسن اس دنیا سے چلے جائے، جس طرح کے سیاستدان یہ پیدا کر کے پورے علاقوں میں پہنچا رہے ہیں، چند سالوں کے اندر یہ تخت رہنے والا نہیں ہے.
اب پیچھے سے جس طرح سے اس کا نہیں، ہم یہی بچپن سے، بلکہ شیعوں میں یہ مزاج ڈالا گیا، اور یہ بھی یاد رکھیے غالی فرقہ یہ بھی ان کی بنائی ہوئی چیز ہے جو شیعوں میں انجیکٹ کی گئی، اسی طرح باتیں انجیکٹ کی جاتی رہی، اور ہم ایسے بھولے یوں سمجھے کم علمی کے مارے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم اس چیز کو، اس کانسیپٹ کو لے کے آگے اس متھ بنا لیا اس کو۔ امام حسن کے پیچھے ایک عورت نظر آتی ہے، حالانکہ اس کے پیچھے مولا علی کی شہادت کے پیچھے ملجم کی ایک عاشقانہ کہانی کو رکھ دیا گیا مسخ کرنے کے لیے۔ اب یہ جو معتصم کی دشمنی ہے، اس کو بھی جو مورخین ہیں انہوں نے فقط ایک عورت کے سلسلے کو اس میں شامل کر دیا۔ یہی لکھا گیا کہ ام الفضل نے خطوط لکھے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ حق نہیں ادا کیا جا رہا میرا، اور اس پہ یہ بھی لکھا گیا کہ اس کے باپ نے اس کو متون کیا اور کہا کہ پہلے جو باپ تھا اس کا، اس کو اچھا بنا کے پیش کیا گیا، اس کے بعد پھر ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اور حالانکہ مسئلہ تو یہ تھا کہ نظر بندی، اب وہ امام رضا جیسی نظر بندی نہیں کر سکتے تھے، امام محمد تقی کی حالات بدل چکے تھے، لوگ بیدار ہو چکے تھے، 2 ائمہ کو شہید ہوتے دیکھ چکے تھے، اب وہ اور 2 داماد بھی تھا، اب اتنی سختی نہیں کی جا سکتی تھی، اور امام ان کے سارے عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے اس شان و شوکت کی دنیا کو ٹھوکر میں رکھ کر اپنے فخر کی دنیا میں واپس چلے گئے، سبحان اللہ، جہاں علم و حکمت کے آبدار موتیوں کو لوگوں میں تقسیم کرنا تھا، یہ خود پر صرف نہیں کرتے، لوگوں میں تقسیم کرتے۔ بڑی خوبصورت بات، میرا کہنے کا جی چاہ رہا ہے، دہر کے سورہ آیت دہر، ہاں سورہ دہر ہے، اور جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے میرا کہ 2 طرح کے آپ نے کہا کہ بیت المال ہیں، ایک طرف بیت المال کا بے دریغ استعمال ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل ہے کہ ایک پائی بھی اپنے بھائی کو بھی نہیں دی جا سکتی، اور اگر کوئی ذاتی ملاقات کے لیے آ جائے تو چراغ گل کر کے ذاتی تیل سے روشن چراغ کیا جاتا ہے، مگر وہ بیت المال کہ جس کا بے دریغ استعمال ہو رہا تھا اس کا آج ذکر بھی نہیں، اور امام حسن کا دسترخوان آج تک جاری ہے، سبحان اللہ، وہ دسترخوان آج تک لوگوں کے گھروں میں جاری ہے، اور ان کے نام پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سخاوت کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ سب قدرت کے اشارے ہیں، سمجھنے والے ان باتوں کو سمجھیں۔ بہت اچھا جواب آپ نے دیا کہ یہ اصل میں اسی حکمت کا اور اسی محبت کا ایک ڈر اور خوف ہے جو حاکمان وقت کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت بھی امریکہ کس سے ڈر رہا ہے؟ شیعت سے، کیونکہ ان کا پورا ایک معاشی نظام ہے جو بین الاقوامی ہے، خمس اور زکوٰۃ افریقہ کے آدمی کا مظفر گڑھ میں گھر بن رہے ہیں، یہ کیسا عجیب ایک الہی نظام لگتا ہے جس میں نہ ملک کی قید ہے، نہ خطے کی قید ہے، نہ نسل کی، نہ قوم کی، پورا دنیا کا نظام ہے۔ یہ جو خمس اور زکوٰۃ کا نظام ہے یہ گویا ایک پورا الہی نظام ہے جو زیر زمین رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ امریکہ کو اسی سے تو ڈر ہے، بالکل صحیح، بالکل بالکل، اس وقت کے طاغوت بزرگ کو اسی سے تو ڈر ہے، ہر باطل قوت کو ان سے ڈر ہی رہے گا، کیونکہ حق تو یہی ہیں۔ ذرا مجھے اختتام میں پروگرام میں ہم آ گئے ہیں، آخری حصہ ہے پروگرام کا، بہت ساری باتیں ابھی تشنا ہیں، فرمائیے گا کہ امام کی شہادت کا احوال کیا ہے، اور یہ جو لفظ تقی ہے اس سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ لوگوں کو امام کا یہی نام یاد ہے، نام تو اصل میں محمد ہے، لقب تقی ہے، اس لقب کے معنی بھی بتائیے، شہادت کا احوال بھی بتائیے، اور آخر میں کوئی پیغام مختصراً امام کی زندگی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی۔ مولائے متقیان کا ہوتا ہے اس لیے تقی ہے، اور خود تقی ہے اس لیے کہ خود بھی مولائے متقیان ہے، سبحان اللہ۔ تو تقویٰ کے حوالے سے ہر نام جو ہے وہ من جملہ صفات کو سامنے رکھے، اور جو لقب ہوتا ہے وہ خاص خاص صفت، جواد، تقی، اور اس طرح سے مولا کے چہرے ہیں، آئمہ کے چہرے ہیں، جو جس چہرے سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ان کو اس نام سے پکارتا ہے۔ ہمیں رزق کی طلب ہوتی ہے تو ہم جواد کہنے پہ اتر آتے ہیں، مسلح پر تقی کہتے ہیں۔ مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دیں، محبت کرنے والوں کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کو نام سے نہیں صفات سے یاد کرتے ہیں، اس لیے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کا ذکر جہاں بھی قرآن میں کیا ہے تو نام بہت کم لیا ہے، صفات کا ذکر کرتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ تقی، آپ شہادت کا کچھ احوال؟ بس اس طرح سے ہے، زہر تلوار چلانا ممکن نہیں تھا، ممکن ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ زہر دی جاتی، اور چھپے ہوئے وار، کمین گاہوں سے وار مسلسل ہر امام پر ہوئے، اور اس امام پر بھی زہر کا اثر ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خاتون نے دیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں موت جس نے بھی دیا پیچھے وہی بادشاہ ہے جو ڈرا ہوا ہے اس بادشاہ سے، اس حقیقی بادشاہ کی بادشاہت سے ڈرے ہوئے دشمن نے۔ اور ان 2 ائمہ کے حوالے سے تو اہل سنت علماء، کیونکہ میں خود بھی
یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات سے وابستہ ہوں، تو بڑے مقتدر علماء نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ زہر خورانی، اور وہ بھی بادشاہ وقت کی طرف سے، کل 25 سال کا سن پایا ہے، فقط 25 سال۔ اللہ اکبر، یہ تو بالکل بھرپور جوانی کا، اور اس 25 سال میں کیا کیا نہیں کیا۔ اللہ، میں تو امام زمانہ کے حوالے سے مولا کو ان کا خاص زمینہ سازی کرنے والا امام سمجھتی ہوں، اور اس کے ساتھ فرقوں کو ختم کیا، وہ فرقے جو شیعت میں بن چکے تھے، بڑی اہم بات، زیدیہ فرقہ، واقفیہ فرقہ، غالی فرقہ، اس سے بھی مولا کا ایک باقاعدہ جہاد ہے۔ اور جو میں کہہ رہی تھی کہ مناظرے کے طالب علم پیدا کیے، وہ اسی لیے تھے کہ ان فرقوں کو کل کرنا تھا۔ اتنے سخت فرامین ہیں مولا سے غالیوں کے لیے، ان واقفیہ فرقہ جو وقف کر چکے تھے، رک چکے تھے امام موسیٰ کاظم کی امامت پر، اور اس طرح کے جتنے بھی سلسلے تھے، ان یا امام موسیٰ کاظم نے شدت سے مقابلہ کیا فرقوں کا، یا پھر امام محمد تقی نے 25 سال کی عمر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو، اور یقیناً معصوم پر ایک پروگرام میں گفتگو کا تمام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جتنا توفیق امام زمانہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، بس وہی اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر دی جاتی ہے۔ پروگرام تمام ہوا، میں اختتام میں آپ سے کچھ گزارش کروں گا، اگر ممکن ہو تو کچھ اشعار امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر آپ نے کہے ہوں تو پروگرام کے اختتام میں وہ اشعار ارشاد فرمائیے، کیونکہ بہت اچھی اور بہت پختہ شاعری کرتی ہیں، لوگوں کی فرمائشیں بھی ہیں، آپ کا کلام سنیں۔ مرثیہ ہے۔ جی عطا ہو۔ تنہائیوں کے عہد میں پلتا ہوا امام، تنہا پلے ہے، صبر و رضا کے درس میں ڈھلتا ہوا امام، ہر رات انتظار میں آہوں میں کٹ گئی، ہر سوچ روئے بابا سے آ کر لپٹ گئی، دل بے قرار ہے میرے بابا میرے امام، ملتا رہا مدینے سے جواد کا پیام، تھا چہرہ رضا دل جواد کا قرار، یادوں کے اضطراب میں تھا جس کا انتظار، ہر شب تھی بے قرار صبح عشق بار تھی، لیکن جدائیوں کی کسک بے کنار تھی۔ چونکہ میں شہادت کا منظر بیان نہیں کر سکی تو اس حوالے سے مرثیہ ہے۔ تھا دل فگار ہجر امامت میں نور عین، بچھڑا ہوا تھا دور تھا قلب رضا کا چین۔ یہ امام رضا کا بھی مرثیہ ہے کہ بچے سے، اس بچے سے جو اتنی مشکلوں سے ملے، اس سے جدا ہو جانا۔ میرے امام گریہ یعقوب کی قسم، کر دی جبین وقت پہ وہ داستان رقم، جو وصل میں نہ ڈھل سکا وہ گریہ علم، نہیں ملے زندگی میں، رکھا ہے جس نے یوسف و یعقوب کا بھرم، عیسیٰ کی کم سنی کی قسم ہے میرے امام، بعد رضا تو آپ ہی تھے وقت کے امام، اس کم سنی میں تخت امامت ملا کسے، اس سن میں یہ مقام یہ رتبہ ملا کسے، اس سوگوار شب کو میں کیسے کروں بیاں، جس رات کی نصیب میں تھا لاشہ جواں، وہ رات جس میں بجھ گیا امید کا چراغ، تیرا شبی میں ٹوٹ گیا وصل کا ایاغ، پہنچا پدر کی لاش پہ بچھڑا ہوا پسر، رویا تڑپ کے پہلوئے بابا میں بیٹھ کر، آہے پسر سے کانپ اٹھا لاشہ رضا، شفقت پدر کی لے گئی جواد سے قضا، ہر عہد غم کو جھیل گیا یوسف رضا، تھی سوگوار شہر خراسان کی ہوا، کر کے یزید وقت کی نیت کو بے نقاب، علم و عمل سے جیت لیا وقت کا شباب، اس کم سنی میں حق کا علمدار بن گیا، فرعونیت کے عہد میں تلوار بن گیا، یہ کم سنی یہ روب امامت یا ابوتاب، چہرے پہ عزم و حیدر و شبیر کا شباب، اور 25 سال عصمت جواد کی قسم، لکھنے لگوں تو وجد میں آ جائے یہ قلم۔